کہ بناتا تو بن جاتا، سبحان اللہ، لیکن انسان کو اللہ نے عزت عطا فرمائی تو کن کہہ کے نہیں بنایا، بلکہ ایک پورے پروسیجر سے بنایا، ایک پورے ڈیزائن سے بنایا۔ زمین پر اپنے فرشتے کو بھیجا، پوری مٹی سے، پوری زمین سے جو مٹی کی باریک تہ تھی وہ اتار کے اللہ کی بارگاہ میں اس نے پیش کی۔ اب کن کہنے کے اوپر تو آپ چمکنے جتنا وقت لگتا ہے، کن اس مٹی میں اللہ نے پانی ڈالا، اس کو گوندا، آدم علیہ السلام کا نقشہ تیار کیا۔ خلق اللہ تعالی آدم علی صورتہ، آدم کو اللہ نے اپنی خاص صورت پر تخلیق فرمایا۔ پھر کیا کیا؟ قرآن مجید کھولے تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے خلقتہ بیدی، میں نے آدم کو اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ مخلوقات میں سے نعرہ رسالت، مخلوقات میں سے کوئی ہے ایسی مخلوق جسے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا؟ دست قدرت سے بنانے کے بعد یہاں کافی نہیں کہ بنانے کے بعد فرمایا کن، ابھی بھی کن نہیں فرمایا، بلکہ کیا کیا؟ نفخت فیہ من روحی، آدم کے جسد میں رب نے اپنی طرف سے خاص روح ڈالی۔ کن نے کہا اپنی طرف سے روح ڈالی۔ ایک بزرگ تھے تو کسی نے سوال کر دیا کہ بزرگوں ہم جو دم کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں تو اس سے شفا ہو جاتی ہے، تو پھونک کر کیا اللہ کا شفا سے؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ بچے یہی پھونک ہی تو ہے کہ جس کی سمجھ نہیں لگتی، جس کی بڑے بڑوں کو سمجھ نہ لگی اور گمراہ ہو گیا، عجیب و غریب نتائج اخذ کرنے شروع کر دیے۔ فرمایا بیٹا زیادہ دم کرنے والوں کو بھی نہیں پتا کہ ہم پھونک کیوں مارتے ہیں، ہم اس روح کا تصور کر کے پھونک مارتے ہیں جو روح حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں رب نے اپنی طرف سے خصوصی ڈالی۔ آدمی نے گرامی قدر فرمایا نفخت فیہ من روحی، میں نے آدم میں اپنی طرف سے خاص روح ڈالی۔ پھر کیا ہوا؟ فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا فرمائی۔ کیسے عزت عطا فرمائی؟ اگر نیچے والی مخلوق کو حکم ہوتا سجدہ کرو تو وہ تو پہلے سجدے میں ہے۔ آپ کسی بھی جانور کو دیکھو، جب وہ چلتا ہے تو اس کا چہرہ نیچے ہوتا ہے، اس کا چہرہ نیچے ہوتا ہے، تو وہ تو پہلے سجدے میں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ انسان کا چہرہ اللہ نے نیچے نہیں بنایا، اوپر اور سیدھا بنایا، اس لیے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو جو پاک صورت عطا فرمائی، اللہ اس صورت کو دوسری مخلوقات کی طرح نہیں رکھنا چاہتا بلکہ عزت کے ساتھ اس کو زندہ رکھنا چاہتا۔ حاضرین گرامی قدر، تو پھر اگر دوسری مخلوقات سجدے میں گرتی تو وہ تو پہلے سجدے میں ہے۔ اب ضروری کیا تھا کہ اس مخلوق کس سے سجدہ کروایا جائے جو اوپر درجے والی ہے۔ اب فرشتے نور کے ہیں، نور کا تعلق اونچائی سے ہے، بلندی سے ہے۔ رب نے فرشتوں کو حکم دیا اس جدول آدم، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا، ایک بھی فرشتہ ایسا نہیں جس نے نہیں کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ایک مقام پر اجمعون کا لفظ بولتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ یہ ابلیس فرشتہ کبھی تھا نا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، یہ جنات میں سے تھا اور رب کے حکم کی اس نے نافرمانی کی۔ جب حکم مانا تو اللہ نے اس کو درجہ یہ دیا کہ فرشتوں میں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ جب حکم ہوا کہ سجدہ کرو، فرشتوں کے درمیان یہ بھی موجود تھا، سب نے کیا، اس نے نہیں کیا۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو باہر نکالتا تو ممکن تھا، اللہ بے نیاز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی وجہ سے ابلیس کو باہر نکال کے بتا دیا کیا بنی آدم تم معمولی نہیں ہو، تم وہ ہو کسی کی 50 سال عمر
یہ جوان فوت ہو گیا، تم وہ کہ جن کی اتنی عمر نہیں جتنے 1000 سال ابلیس رب کو سجدہ کرتا رہا، تو تمہارے لیے ہزاروں سال سجدہ کرنے والے کو میں نے اپنی بارگاہ سے باہر نکال دیا۔ کوئی تمہارا مقصد ہے، اب حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورۃ المومنون میں رب ذوالجلال فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنا دیا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری طرف لوٹ کے آنے والے نہیں ہو تم؟ آپ اندازہ کریں، ہر چیز کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا۔ آپ دیکھیں زمین سبزے پہ قربان ہے، یہ پھٹتی ہے، اپنا سینہ پھاڑتی ہے، اندر سے سبزہ نکلتا ہے۔ سبزہ جانوروں پہ قربان، جانور انسان پہ قربان۔ جب دل کرے انسان جس جانور کو پکڑے چھری پھیر کے اس کو ذبح کر لے، تو انسان کو بھی تو ضرورت تھی کہ وہ کسی پر قربان ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان میرے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی عزتیں پانے کے باوجود، اتنی عظمتیں ملنے کے باوجود، مسجود الملائکہ ہونے کے باوجود، رب کے محبوب ہونے کے باوجود، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا تاج پہننے کے باوجود، پھر بھی انسان اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود نہ ہو تو یہ ناشکری نہیں ہے تو کیا ہے؟ حاضرین گرامی قدر، تو انسان کو نہ تو بنایا اللہ نے دوسری مخلوقات کی طرح، اور رکھے گا کیسے؟ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ فنا ہو جاتی ہے۔ کیڑے مکوڑے ہیں، پاؤں آئے فنا ہو جاتے ہیں، مٹی بن گئے، مر گئے، بس ان کا کوئی وجود باقی نہیں ہے۔ اور جانور ہیں، فنا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن جب باری آئی نا انسان کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا جو اس کے نافرمان ہیں انہیں بھی فنا نہیں ہونے دے گا۔ جو فرما بردار ہے وہ تو ہے جو فرما بردار، نافرمانوں کے بارے میں فرمایا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جو نافرمان ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا مطلب ہے کہ انسان نے فنا نہیں ہونا، فنا انسان نے ہمیشہ کے لیے۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہ جنت والے ہیں، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمیشہ رہے گا کا معنی کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فنا ہونے کے لیے نہیں بنایا، باقی رکھنے کے لیے بنایا، اور یہ باقی رہنے کے لیے بنا۔ بھائیو اگر ہم بڑے باقی رہنے کے لیے ہیں تو ہم فنا ہونے والی چیزوں سے پیار کیوں کرتے؟ ایک انسان دنیا سے پیار کرتا ہے، دنیا فنا ہو جائے۔ ایک انسان رزق سے پیار کرتا ہے، رزق فنا ہو جائے گا۔ گناہ سے پیار کرتا ہے، فنا ہو جائے گی۔ ایک انسان جو ہے وہ دنیا کے دروں دیواروں سے پیار کرتا ہے، فنا ہو جائے گی۔ لیکن انسان نے تو باقی رہنا ہے، انسان نے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پیش کیا جانا ہے انسان کو۔ اور پھر دنیا پر انسان کو کتنی عزت ملتی ہے، جب آتا ہے تو عزت کے ساتھ اسے مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کے گھر میں اس کے کان میں اللہ کا نام لے کر اس کو پیغام دیتے ہیں کہ تو رب کا بندہ ہے جس کا نام تیرے کان میں لیا جا رہا ہے۔ اور جب دنیا سے جاتا ہے تو ایسے بھی انسان کئی ہوتے ہیں کہ جنہیں زندگی میں کچھ سلام لینے کے لیے بھی راضی نہیں ہوتا۔ عزت دیکھو رب نے انسان کو کتنی دی کہ جب وہ مر جاتا ہے اس کو نہلا کر، صاف ستھرا لباس پہنا کر، چارپائی پہ لٹا کے، زندگی بھر اس نے نیا کپڑا ہی کبھی نہیں پہنا تھا، لوگوں کے اترے ہوئے پہنتا تھا، آج اسے نیا پہنایا جائے کیونکہ ایک انسان دنیا سے جا رہا ہے، نیا پہنایا جائے گا، اچھا لباس پہنا کے، خوشبو لگا کے، کیا کیا جاتا ہے؟ کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ رب ہر دور میں، ہر موقع پر انسان کو بے حساب عزت سے نوازتا ہے۔ اب جب اس کو کندھے پہ بٹھایا جاتا ہے تو جو اس محلے کا، اس علاقے کا چودھری ہو وہ بھی اس سے پیچھے ہوتا ہے۔ کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو لوگ کہتے ہیں نہ بھائی جنازے تو کہ کوئی نہ ٹرے، جنازہ آگے رہے گا، سارے پیچھے ٹرو۔ بتاؤ کوئی جنازے سے آگے چلتا ہے؟ کوئی بڑا چودھری ہو پیچھے، کوئی نواب ہو پیچھے، اس کا باپ بھائی پیچھے، رشتہ دار پیچھے، یہاں تک کہ مسجد کا امام جو ساری زندگی آگے کھڑا ہوتا رہا کبھی بھی پیچھے نہ تھا، آج وہ بھی پیچھے ہے۔
क्यों? इसलिए कि अल्लाह का बंदा अपने महबूब से मुलाकात के लिए जा रहा है। इमाम भी पीछे, उसके बाद आप आगे चले तो कोई वलीउल्लाह हो लोगों में, वो भी पीछे। इस बेनमाज को कंधों पे उठा के आगे लेके जाया जा रहा है। भाइयों, दूसरे मजहब भी देखो जहां जला डालते हैं, जहां अजीबोगरीब तरीकों से इंसान को दफन करते हैं, फना करते हैं। फिर इस्लाम की तरफ भी देखो कि इस्लाम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने की बुनियाद पर अभी उसके कलमे, उसकी नमाजें, उसके रोजे, उसकी हज्जे, ज़कातें, इबादत, गुनाह सवाब वो बाद में गिने जाएंगे। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने की बुनियाद पर बड़े से बड़े लोग नीचे और पीछे होते हैं। इस मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले को ऊपर और आगे किया जाता है। ये अल्लाह बताता है कि बंदा मोमिन, मेरे नबी का कलिमा सिर्फ पढ़ने की बरकत ये है कि दुनिया पर तुझे इतनी इज्जत दी जा रही है, अभी बाकी हिसाब किताब और अमाल का जज़ा तो मेरे देनी है इंसान, वो तो बाद में मिलेगी। ये सिर्फ कलमे की जज़ा है। कभी किसी ने पूछा नमाजी है तो फिर तो रेड़े ला के करो, कुत्ते ना चुको, रोजे नहीं रखता सी तो ना चुको, फिर गरीब सीधे फिर तो थोड़ा निवा रखो। कभी किसी ने कहा क्यों? सिर्फ कलमा ऐसा है इंसान के पास, सिर्फ उसकी बुनियाद पर। तो जब सिर्फ एक कलमे की इतनी अजमत और शान है कि इंसान को प्रोटोकॉल के साथ सबसे आगे और ऊपर रख के अलविदा किया जाता है, तो बताओ बाकी अमाल की अल्लाह कितनी कदर रखेगा। ये अल्लाह का प्यार है इंसान के साथ। हाज़रीन गिरामी कदर,